موت سے پہلے کی 7 نشانیاں۔ موت غریب ہونے سے پہلے انسان میں ظاہر ہونے والی 7 اہم نشانیاں ہر مسلمان کو یہ ضرور جاننا چاہیے۔ موت ایک ایسی حقیقت جس سے دنیا کا کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، ہم اپنی زندگی کی پلاننگ تو برسوں پہلے کر لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس سفر کی تیاری کی ہے جو ایک دن یقینی طور پر شروع ہونے والا ہے؟ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ اگر آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ثابت ہو جائے تو کیا آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نشانیاں دکھاتا ہے یا یہ صرف لوگوں میں مشہور باتیں ہیں؟ کیا قرآن و حدیث نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم سوالات کے جواب صرف قرآن، صحیح حدیث اور مستند اسلامی دلائل کی روشنی میں جانیں گے، اور ویڈیو کو آخر میں آپ کو ایک ایسی نصیحت بھی بتاؤں گی جو شاید آپ کی زندگی کا نظریہ ہی بدل دے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چند منٹ آپ کو اپنے رب کے اور قریب کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے، لیکن ان سب میں انسان کو ایک بلند اور منفرد مقام عطا فرمایا انسان محض گوشت، ہڈیوں اور خون کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے جسے عقل، شعور، ارادہ اور حق و باطل، نیکی و بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدائے تعظیمی کا حکم دیا، انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور اسے ایسی عزت و عظمت عطا فرمائی جو بہت سی دوسری مخلوقات کو نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال، خاندان یا دنیاوی مقام میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تقویٰ اور نیک اعمال میں ہے۔ لیکن اس عزت کے ساتھ انسان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی رکھی گئی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر فیصلہ اور ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب انسان کا یہ امتحان ختم ہو جائے گا، دنیا کی ہر نعمت، ہر رشتہ اور ہر خواہش پیچھے رہ جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی بھلا دیتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنی ہی دولت جمع کر لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے یا کتنی ہی لمبی زندگی گزار لے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185 کا یہ ایک ایسا اعلان ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اس سے بچ سکتا ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جس نے بھی اس دنیا میں قدم رکھا ہے، ایک دن اسے اپنے رب کے حضور واپس لوٹنا ہی ہے۔ اسی کے لیے اسلام میں موت کو خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ مومن کے لیے موت اس دنیا کی آزمائشوں سے مل کر اپنے رب سے ملاقات کی طرف سفر ہے، جبکہ بدعمل انسان کے لیے جواب دہی کی ابتدا ہے۔ اس لیے موت سے ڈرنے کے بجائے اس کی تیاری کرنا ہی ایک مومن کی اصل ذمہ داری ہے۔ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت سے پہلے انسان میں کچھ ایسی تبدیلیاں یا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کا ذکر اسلام میں ملتا ہے؟ کیا ہر انسان کو اپنی موت کا احساس ہو جاتا ہے؟ کیا قرآن و حدیث نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے؟ آئیے اب ہم انہی سوالات کے مستند جوابات قرآن و حدیث اور معتبر علماء کرام کی وضاحت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت
अचानक आती है और उससे पहले इंसान को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं होता। जबकि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हर इंसान को मौत से पहले लाजिमन चंद मखसूस निशानियां दिखाई जाती हैं। हकीकत यह है कि कुरान व हदीस हमें एक मुतबादिल रहनुमाई देते हैं। इस्लाम ने यह नहीं बताया कि हर इंसान पर लाजिमन एक जैसी 7 या 10 निशानियां जाहिर होती हैं। अलबत्ता बाज ऐसी अलामात जरूर फरमाई गई हैं जो कुछ लोगों के पर जाहिर हो सकती हैं और बाज ऐसी हकीकतें भी हैं जो मौत के वक्त या उसके करीब पेश आती हैं। सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान की जिंदगी का मुकर्रर वक्त पूरा फरमा देता है तो फिर उस वक्त में एक लम्हे की भी कमी बेसी नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाता है तो ना वह एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना ही एक घड़ी आगे बढ़ सकते हैं। सूरह अल अराफ आयत 34 आयत हमें बताती है कि मौत का वक्त पहले ही अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में दुनिया से बेरगबत होने लगता है। वह चीजें जो पहले उसे बहुत पसंद थीं अब उसके दिल में उनकी रगबत कम होने लगती है। अगर एक कैफियत किसी नेक इंसान में हो और वह अल्लाह ताला के तरफ ज्यादा मुतवज्जह हो जाए तो ये उसके लिए खैर की अलामत हो सकती है। अलबत्ता ये जरूरी नहीं कि हर शख्स एक के साथ ऐसा ही हो, क्योंकि हर इंसान की कैफियत मुख्तलिफ होती है। इसी तरह सही हदीस से मालूम होता है कि जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से रहमत के फरिश्ते उसके पास आते हैं। वह उसे अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, जिससे उसका दिल मुतमईन हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है, और जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद फरमाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस की वजाहत पूछी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कैफियत मौत के वक्त फरिश्तों की खुशखबरी या अजाब की खबर सुनने के बाद पैदा होती है, न कि आम तौर पर मौत के खौफ की वजह से। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि मौत के करीब मोमिन के दिल में एक खास इत्मीनान पैदा हो सकता है, क्योंकि उसे अपने रब की रहमत की उम्मीद दिलाई जाती है। लेकिन एक कैफियत असल में उसी शख्स को महसूस होती है, उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए जरूरी नहीं कि वह इसे देख या समझ सके। इसी तरह बाज लोगों के चेहरे पर मौत के करीब सुकून और इत्मीनान जाहिर होता है, जबकि बाज लोगों पर घबराहट और बेचैनी नुमाया होती है। लेकिन एक कोई कतई उसूल नहीं कि हर शख्स के साथ ऐसा ही हो, इसलिए हमें किसी के चेहरे या कैफियत को देखकर उसके अंजाम का फैसला नहीं करना चाहिए। आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह ताला का ही का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ मौत से डरने की तालीम नहीं दी, बल्कि मौत की तैयारी करने की तालीम दी है। अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग ये तो जानना चाहते हैं कि मौत से पहले की क्या निशानियां होती हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर आज ही मौत आ जाए तो क्या हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं। यही वह सवाल है जो हर मुसलमान को खुद से जरूर पूछना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इस्लाम में मौत के करीब आने की कुछ ऐसी अलामात बयान हुई हैं जिनसे इंसान नसीहत हासिल कर सके। सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान की मौत एक जैसी नहीं होती। कोई बीमारी के जरिए दुनिया से जाता है, कोई हादसे का शिकार हो जाता है, कोई अचानक इंतकाल कर जाता है और कोई बुढ़ापे में इस दुनिया से रुखसत होता है। इसलिए ये समझ लेना दुरुस्त नहीं कि हर शख्स में लाजमन एक ही किस्म की निशानियां जाहिर होंगी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुस्न खातिमा यानी अच्छे अंजाम की वाज अलामत जरूर बताई है। मसलन अगर किसी मुसलमान की जुबान पर आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए तो यह बहुत बड़ी शहादत और खुशनसीबी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वह जन्नत में दाखिल
ہوگا۔ اس لیے علماء کرام ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی بنے، کیونکہ آخری وقت میں بھی وہی الفاظ زبان پر آتے ہیں جن کا دل عادی ہو۔ اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہایت خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس وقت مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا ہو اور توبہ کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ وقت انتہائی سخت ہو سکتا ہے۔ تاہم ہمیں کسی خاص شخص کے بارے میں اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے فلاں خواب نظر آتا ہے، یا فلاں پرندہ دکھائی دیتا ہے، یا فلاں آواز سنائی دیتی ہے، یا ساتھ مخصوص نشانیاں لازماً ظاہر ہوتی ہیں۔ ان باتوں کی قرآن و حدیث میں کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ایسی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے صرف مستند اسلامی تعلیمات پر اعتماد کرنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خواب آ جائے یا کوئی عجیب منظر دکھائی دے، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کی عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں ہماری موت کے ایک دن قریب کر دیتا ہے، اور ہر غروب ہونے والا سورج ہماری زندگی کا ایک دن کم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اس لیے ایک عقل مند مسلمان کی توجہ صرف اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ موت سے پہلے کیا ہوگا، بلکہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں اس کی تیاری کیسے کروں۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خاص خواب نظر آئے یا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہماری عمر ہر روز کم ہو رہی ہے اور ہم اپنے مقرر وقت کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہی وہ سوچ ہے جو کہ ایک مومن کو دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آج اللہ تعالیٰ کا فرشتہ موت ہمارے دروازے پر آ جائے تو کیا ہم پورے اطمینان سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا کسی کا حق ہمارے جسم سے تو باقی نہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہماری زبان غیبت، جھوٹ اور بہتان سے محفوظ ہے؟ اگر بعد ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہمیں اپنے اعمال پر خوشی ہوگی یا حسرت؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر انسان کو خود اپنے دل سے لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ شہرت اور نہ ہی دنیا کی کامیابیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی پاک دل لے کر حاضر ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار توبہ اور استغفار کو تلقین فرماتے تھے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ توبہ، استغفار اور اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے محض معلومات حاصل کرنے کی ویڈیو نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی سمجھیں۔ جو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آج یہ پیغام اس لیے سنا رہا ہو کہ آپ اپنی زندگی بدل دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد ادا کریں، حلال روزی اختیار کریں اور اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا سانس ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ آئیے آج ہی دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور اس دن کی تیاری کریں گے جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اپنی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ہماری روح قبض فرمائے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کی ہو تو اسے اپنے تک محدود مت رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب، رشتہ داروں اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ نصیحت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ ایسی ہی مستند اسلامی معلومات، ایمان افروز واقعات اور دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے والی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ابراہیم وائس کا ساتھ ضرور دیجیے۔ آئیے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں زندہ رکھ، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما اور ہمیں قرآن با سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی، نیک اولاد، والدین کی خدمت اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے رحمان ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، آخری وقت میں کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری فرما، اپنی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ہماری روح قبض فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، پل صراط پر آسانی عطا فرما اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے والدین، اہل و عیال، استاد، تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔